پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. آج سے یعنی کہ 74th اینیورسری ہے یہ انڈیا کے انویژن کی. انڈیا نے آج کے دن یہ کانفلکٹ کا آغاز جو ہے وہ انڈین انویژن اور پھر آکیپیشن سے. ہم ہمیشہ آکیپیشن کی بات کرتے ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس آکیپیشن کا آغاز جو ہے وہ ایکچولی انویژن سے ہوا تھا، اور وہ انویژن آج کے دن ہوا تھا. اور اس انویژن کا مقصد جو ہے ظاہر ہے اس بات کو روکنا تھا کہ کشمیر کا الحاق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو. یہ تو تاریخ ہے، لیکن آج کے پروگرام میں تھوڑا سا ہم ایک مختلف اینگل لیں گے. ہم ذرا سکون سے اور تسلی سے جو اس وقت انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے کشمیر پہ، جو 70 سالوں میں آپ نے کشمیر پہ باتیں سنی ہیں وہ ہمیں سب پتہ ہیں، لیکن جو پچھلے 5 سالوں کے اندر بالخصوص 2016 کے بعد سے اور پھر 2019 کے بعد سے جو ڈپلومیسی سامنے کم شاید لیکن جو پیچھے ہو رہی ہے، جو گیم ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کشمیر کے حوالے سے. اور جو میرے ساتھ آج مہمان ہے اسٹوڈیو میں، وہ بہت خاص مہمان ہیں. سردار امجد یوسف خان سیاستدان ہیں، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک خاص یعنی ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں اور ان کے چند ساتھیوں کے ہاتھ اقوام متحدہ میں جانے والا پہلا کشمیری وفد تشکیل دیا گیا تھا. اور وہ وفد جو ہے مسلسل اس کے بعد سے اب تک، اس سال تک 2021 تک اور آگے بھی وہ شریک ہوتا رہے گا اور ہوتا ہے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اجلاسوں میں. اور یہ بہت با اثر وفد ہے، اور اس نے بڑا انفلوئنس کیا ہے اقوام متحدہ کا ڈسکورس جو ہے کشمیر کے اوپر. ان کا جو نیریٹو ہے اس میں اثر انداز ہونے میں بڑا اہم کام کیا ہے. اگر آپ پروڈیوسر صاحب کو تصویریں دکھا دیں کشمیر ڈیلیگیشن ٹو یونائٹڈ نیشنز کی، تو یہ سردار امجد یوسف صاحب ہیں، اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل سے خطاب کر رہے ہیں. یہ سیکیورٹی، اور یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں بڑی تاریخی تصویر ہے. یہ ڈیلیگیشن زید راد الحسین جو کہ یو این ہیومن رائٹس ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس تھے، ان کے ساتھ یہ تصویر ہے. یہ بڑی تاریخی تصویر اس لیے ہے کہ انڈین میڈیا نے اس پہ بڑی شور مچائی تھی. اور یہ بھی دوسری تصویر ہے، یہ میرے خیال میں موجودہ شاید جو ہائی کمشنر ہیں ان کے ساتھ ہے. تو یہ وفد جو ہے کشمیر کا، کشمیر جو ہے ممبر تو نہیں ہے اقوام متحدہ کا، لیکن ممبر بنتا کیسے، فلسطینی کیسے بنے تھے؟ اسی طرح بنے تھے جو اس وقت یہ وفد کام کر رہا ہے. اور صدر امجد یوسف خان صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہ بڑا کام کیا تھا آپ نے، کہ آپ نے اس وفد کو تشکیل دیا. اور پروڈیوسر صاحب میں تھوڑی سی وفد کے بارے میں، اور یہ کیسے اقوام متحدہ میں کشمیر کا وفد جو ہے کیسے جو ہے یہ تشکیل پایا اور کیسے گیا، اور اسے کیسے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا، اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. آپ وہ تھوڑی سی تصویریں دکھاتے رہیے گا. تو سردار صاحب، آپ نے یہ تو بڑا تاریخی کام کیا، آپ نے اس کو تشکیل دیا وفد کو، پھر کچھ عرصے کے لیے آپ اس کے ہیڈ بھی رہے اس وفد کے. اور اس وفد کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے رہنما دونوں اس میں ابھی تک شامل ہوتے ہیں. تو یہ کام کیسے شروع ہوا؟ سر، گزارش یہ ہے کہ کیونکہ 89 کے بعد جو تحریک نے نیا رخ لیا مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو اس کے بعد اس کا جو ایک ونگ تھا وچ واز اے ڈپلومیٹک ونگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہمارا شروع سے ایک سٹانس رہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے بارے میں سب سے طاقتور بات ریاست کے لوگوں کی ہو سکتی ہے. وہ کسی گورنمنٹ سرونٹ کی نہیں ہو سکتی، یا ایون پاکستان کے کسی پولیٹیشین کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا جو بات سنتی ہے وہ ریاست کے لوگوں کی بات سنتی ہے. اور کیونکہ یہاں پہ پہلے ہیومن رائٹس کمیشن سب کمیشن تھا، اس میں بھی لوگ جاتے تھے، ڈیلیگیشن جاتے تھے جنیوا میں. جنیوا. لیکن جب یہ کاؤنسل بنی، کاؤنسل کے شروع میں یہ ایک ڈیسیژن ہوا کہ یہاں پروفیشنل لوگ جائیں گے اور پروفیشنلی اس کو ادارے کو چلایا جائے گا. پھر ہمارا جو ادارہ ہے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، اس نے اس میں بنیادی کام کیا. اور جو ڈیلیگیشن کشمیر کا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جاتا رہا رائٹ فرام فرسٹ سیشن، اس کی ٹریننگ، اس کا یہ سارا، اور پھر ہمارا ادارہ
مانیٹرنگ کرتا ہے. یہ کتنی پرانی بات ہے صدر صاحب؟ یہ بات ہے جی 2004-05 کی، 16 سال پہلے. اور اس میں جو بھی دوست رہے، کیونکہ وہ ڈیلیگیشن کے اندر مقبوضہ کشمیر کے دوست، AJK سے، پھر اس کے میں کمپوننٹ وومن کا بھی ہوتا ہے، سب لوگوں نے اس میں کام کیا عالمی اداروں کے ساتھ، انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ مل کے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے 74 سال میں 74 ایئرز اگر اقوام متحدہ کے یا کسی انٹرنیشنل ادارے نے کشمیر پر کوئی کمپریہنسو رپورٹ دی تو وہ وہی رپورٹ ہے جس کی تصویر ابھی آپ دکھا رہے تھے. اور یہ پروڈیوسر صاحب تصویر جو ہائی کمشنر کے ساتھ گروپ تصویر ہے کشمیری وفد کی. ہاں، وہ یہ جو رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے اگلے دن صبح میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ہائی کمشنر صاحب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، تو میں ان سے ملا تو میں ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا. باقی بھی کچھ دوست کشمیری آ گئے. آپ اقوام متحدہ کی بلڈنگ کی بات کر بلڈنگ کی، بالکل پارکنگ میں. تو ہمارے ایک دوست نے کہا جی کہ ان کو ہائی کمشنر کو کہ ہم ایک تصویر لے سکتے ہیں، تو اس نے کہا وائی ناٹ. تو ایک سیلفی لی، اور کسی دوست نے وہ تصویر سری نگر کے کسی اخبار کو بھیج دی کہ کشمیری ڈیلیگیشن ہائی کمشنر سے ملا، کیونکہ وہ پہلی رپورٹ آئی تھی، بڑی کمپریہنسو رپورٹ تھی، جس میں آؤٹ آف 48 پیجز 42 پیجز ہندوستان کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ، فوج، ایجنسیز، پیراملٹری فورسز کے ہاتھوں جو بھی وائلیشنز ہوئی ان کے بارے میں تھی. انفورس ڈس اپیئرنسز پہ تھی، وائلنس اگینسٹ وومن پہ تھی. تو وہ تصویر سری نگر کے اخبار میں لگ گئی، وہاں سے انڈین میڈیا نے اٹھا لی، اور یہ تصویر دکھا کر وہ پھر 2 دن تک یہ بتاتے رہے کہ اصل راز باہر آ گیا کہ یہ رپورٹ آئی کیسے، کہ یہ اور آپ ہمیں لوگوں کہیں کہ یہ کسی ادارے کے لوگ ہیں. اور اس کے بعد پھر ہماری، میں کیونکہ کھل کے بات کریں، انہوں نے الزام لگایا کہ آپ ایجنٹ ہیں پاکستان کے خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام. نہیں، پھر اگلے دن ان کو پتہ لگا کہ ہم کون ہیں، پھر انہوں نے ہماری جماعتوں کا نام لکھا. میرا کیونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے تو میری محترمہ کے ساتھ تصویر، اچھا، کسی کی نواز شریف صاحب کے ساتھ تصویر، کسی کے کسی اور لیڈر کے ساتھ تصویر. تو وہ لگا کے وہ پراپیگنڈا کرتے رہے، اور پھر اس حد تک ہوئے کہ ہائی کمشنر آفس نے پریس کانفرنس کی ہندوستانی اسٹانس کے بارے میں. پھر اس نے یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے پریس کانفرنس کی کہ یہ جو ہندوستانی حکومت الزام لگا رہی ہے، ہندوستانی میڈیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو رپورٹ ہے یہ فیکٹس پر ہے. اور اس میں جو بیسک بات لکھی ہوئی تھی جو ہم سمجھتے ہیں، باقی تو چلیں ہیومن رائٹس وائلیشن کے ساتھ تھی، جو آخری اس کا تھا ریکمنڈیشن، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان کو رسپیکٹ کرنی چاہیے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن آف دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. اور یہ پہلی مرتبہ وہ جو شروع کے 48 اور 49 اور 56 کے بعد سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. پہلی دفعہ. اچھا، یہاں پہ صدر صاحب میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکوں گا. اور آپ نے بھی خود ذکر کیا وفد کا، اور کس طرح یہ تو آپ نے بڑی کرائسس کھڑی کر دی تھی اس وقت. جو ہے کرائسس کیا تھی، یہ تو ایک اچھی بات ہوئی کہ آپ کشمیری وفد جو ہے وہ انڈین میڈیا نے خود ہی آپ کو اتنا پروموٹ کر دیا، اور یہ اچھی بات ہے. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جو اقوام متحدہ نے وہ 2 رپورٹس 2018 اور 19 کی تھیں، ان کا اثر ہوا ہے انڈیا کے اندر. اچھا، یہ جو سردار صاحب بتا رہے ہیں کہ کشمیری وفد، جو کہ سردار صاحب نے خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے یہ وفد تشکیل دیا، اور یہ وفد اب بڑا اسٹیبلشڈ ہے، کشمیری وفد اقوام متحدہ میں شریک ہوتا ہے اور نمائندگی کرتا ہے کشمیر کی. تو ان کے کام کی وجہ سے تعلقات اقوام متحدہ اور انڈیا کے درمیان میں تلخی ہوئی. اور پروڈیوسر صاحب اگر وہ انڈیا ورسز ہاں والی اگر ویڈیو ریڈی ہے تو یہ جو میں آپ کو ابھی دکھانے جا رہا ہوں، بالکل یہ میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں، یہ بیسکلی جو کام سردار صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے انفلوئنس پازیٹیولی، یعنی انفارمیشن، معلومات فراہم کی، جس کی بنیاد پر اقوام متحدہ نے بڑا زبردست یہ رپورٹس جو ہیں نکالی. تو اس سے جو ٹینشن کریٹ ہوئی UN اور انڈیا کے درمیان، یہ بڑے سالوں بعد دنیا نے دیکھا کہ انڈیا کس طرح اب ٹکرا رہا ہے، بالکل ٹکر گیا ہے UN کے ساتھ، اور بڑی تلخی ہوئی ہے. اس میں ناکامی ویسے انڈیا کی ہوئی تھی کیونکہ بعد میں انڈیا کو سٹیپ بیک کرنا پڑا، لیکن وہ کیا گیم تھی وہ ذرا اس ویڈیو میں دیکھیں.
I will be urging the UN Human Rights Council to consider establishing a commission of inquiry to conduct a comprehensive, independent, international investigation into allegations of human rights violations in Kashmir. The Council to consider establishing a commission of inquiry for a more comprehensive investigation of the human rights situation in Kashmir. Pakistan has long sought OHCHR's sustained focus on Kashmir. The OHCHR report corroborates and reaffirms our well-known position on the grave human rights abuse committed by India in Kashmir. زبردست یہ کہانی تھی انڈیا اور یو این کے درمیان جو تلخی ہو گئی تھی اس کشمیر رپورٹ کے بعد اور اس کام کے بعد جو کشمیری وفد نے کیا. اور میں شکر گزار ہوں وائی ایف کے انٹرنیشنل کشمیر لابی گروپ کا کہ انہوں نے ہمیں یہ ویڈیو دی, ان کی ویڈیو ہم نے استعمال کی ہے. صدر صاحب, تو یہ جو اب یہ جو وفد ہے کشمیری, ابھی بھی آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یو این جی؟ ابھی تو پچھلے جب سے کووڈ آیا تو پچھلے سال ہم جب مارچ میں وہیں تھے جنیوا میں, جب یہ کووڈ سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد تو پھر ٹریول نہیں ہوا نہ کوئی. بالکل آن لائن پارٹیسپیشن ہو رہی ہے ساری وہ. اچھا ذرا اب اس وقت آتے ہیں جو انٹرنیشنل, ابھی موسٹلی لوگ جو ہیں وہ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہوا ہے, 2019 کے بعد کیا ہوا ہے 5 اگست. اس وقت جو سچویشن ہے ڈپلومیٹکلی, انڈیا بات نہیں کر رہا پاکستان سے, چیزیں رکی ہوئی ہیں, دنیا کا اٹینشن افغانستان کے اوپر ہے. یو این نے 2 رپورٹ نکالی تھیں 18 اور 19 کے اندر, کیا ختم اس کے بعد 2 رپورٹ کوئی کام نہیں ہو رہا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یو این کی جو رپورٹ ہے اس میں جیسے آپ نے ہائی کمشنر کا سنا کہ انہوں نے کمیشن آف انکوائری کے لیے کہا تھا. ابھی بھی جو اس سیشن میں بھی جو اپ ڈیٹ آئی ہے ہائی کمشنر کی, جون میں جو سیشن ہوا, مارچ میں ہوا, ہر سیشن کے اندر جو ان کی اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس میں وہ کشمیر کا ذکر اس دفعہ بھی اوپننگ ریمارکس میں ہائی کمشنر نے کیا. اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایجنڈے پہ ہٹ گیا ہے کشمیر کا ایشو. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تو ایک ادارہ ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل, یعنی یہ ایک ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے. اوور آل جو آپ کو پتہ ہے کہ ملکوں کے اندر جو فارن پالیسی ریاستیں بناتی ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بناتی ہیں. پاکستان کی جو ریجنل سچویشن ہے, جس ریجن میں ہم رہتے ہیں, یہاں کی جو ریجنل سچویشن ہے یہ ویسے بھی بدلتی رہتی ہے. تو ابھی تو بہت زیادہ بدل گئی ہے افغانستان کی سچویشن بدلنے کے بعد اور امریکہ اور نیٹو کے وڈرال کے بعد. تو ابھی ویری ریسنٹلی لوگ اپنی نئی پوزیشنوں پہ جا رہے ہیں. اب یہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پوزیشنیں بدلیں گی. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس ریجن کے جو امن ہے یہ افغانستان سے نہیں گزرتا, یہ امن کشمیر سے گزرتا ہے. اور اس وقت تک مغرب میں
امن نہیں ہو سکتا پاکستان کے جب تک مشرق میں امن نہیں ہوگا. کی یہ پوائنٹ ہماری کی پوائنٹ. اور اس بات کو لوگ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. انڈیا میں بھی جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. اچھا انڈیا میں جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں ان سے آپ کے کچھ ملاقاتیں رہی تھیں, میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں اور اس حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ کلپ بھی میں دکھاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 2016 سے لے کے اب تک 5 سال گزر گئے ہیں. 2016 میں شہادت ہوئی تھی, بلکہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشن تھا برہان وانی کا, اور اس کے بعد سے یہ 5 سال جو ہیں اس میں ایک شفٹ اور تبدیلی دنیا میں تو آئی ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو نیریٹو ہے اور زبان جو استعمال ہوتی تھی بھارت کے لیے, اپروچ جو تھا بھارت اور کشمیر پہ, وہ تبدیل ہوا ہے. کوریج اب زیادہ ہو رہی ہے, بات زیادہ ہو رہی ہے ہیومن رائٹس پر. اب چیلنج جو ہے وہ یہ بہت بڑا ہے آپ کشمیری وفد کے سامنے, پاکستانی ڈپلومیسی کے سامنے. ایک بہت بڑا چیلنج جو آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن پہ تو بات ہو رہی ہے کشمیر پہ, لیکن اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو کانفلکٹ ریزولوشن ڈپلومیسی پہ. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 25-30 سال سے ہم اس سارے معاملے میں, نریندر مودی کے آنے کے بعد اور ان کے آنے سے پہلے ٹوٹل سچویشن ڈیفرنٹ رہی. مثلا ہندوستانی ریاست کا جو رویہ رہا کشمیریوں کے ساتھ, اس گورنمنٹ کے, دلی میں جو گورنمنٹ ہے اس کے آنے سے پہلے, اس میں بڑا ریسٹرین, بڑا صبر رہا. اپنی جگہ کلنگ کتنی ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن اس حد تک کبھی لیڈرشپ کو ایمولیٹ نہیں کیا گیا. مثلا آپ دیکھیں نا, گیلانی صاحب دلی کے اسپتال سے بھی بیٹھ کے انٹرویو دیتے رہے پی ٹی وی کو, بڑی بات ہے بالکل صحیح. لیکن ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو ہوا, جو ہوا ان کے ایک عزیز نے نہیں, تو یہ آپ کیسے اس کو, یعنی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ دلی کے ہسپتال میں انڈین پولیس اور ان کے جو بھی انٹیلیجنس ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے ہیں. جی ہاں, اور ایک وقت آیا کہ ان کو تدفین میرے ان کے کسی عزیز نے مجھے وہ سٹوری بھیجی ہے ان کے جو ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہوا, امیجیٹ فیملی ان کے گھر سے. اچھا, تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے جو بتایا کہ جس وقت ان کی لاش انہوں نے چھینی تو یعنی ان کی وائف کو پاؤں سے دھکا دیا کسی انڈین, اس نے لکھا ہوا ہے اس میں, ہمارے دوست ہیں ایک ان کی فیملی کے اندر. تو بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو تبدیلی آئی وہ ہندوستان میں آئی, کہ ہندوستان کے اندر ایک فاشسٹ رجیم آ گئی, اور اس نے آتے ساتھ ہی وہ جو پورا ہندوستان کا جو بیسک سٹرکچر ہی بدل دیا. مثلا جہاں پہ انکریج کیا جاتا تھا ٹریک 2 کو, ٹریک 1.5 بھی چلتا تھا, سول سوسائٹی ملتی تھی. ایون کبھی انہوں نے کسی کشمیری لیڈر, پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس حد تک نہیں کیا جس حد تک نریندر مودی کے آنے. پھر ریاستی اوورال جو کشمیر کا سٹرکچر تھا, جو اسٹیٹ ہوڈ تھا, اس کو جس طرح انہوں نے لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری بنایا وداؤٹ لیجسلیچر, JNK کو الگ بنایا. ابھی امت شاہ گئے پچھلے دنوں کشمیر, بالکل دورے پہ گئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کرنا چاہتے ہیں, لیکن ڈی لمیٹیشن کے بعد, ڈی لمیٹیشن آف دی کانسٹیچوئنسیز, وچ مینس کہ جموں میں وہ کانسٹیچوئنسیز بڑھانا چاہتے ہیں, کیونکہ پہلے انہوں نے ڈومیسائل والے اس ایشو پہ بہت سارے لوگوں کو ڈومیسائل دیے, آبادی بڑھائی, پھر ابھی وہ کانسٹیچوئنسیز بڑھائیں گے, پھر وہ الیکشن کرائیں گے. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ سری نگر کے اندر وہ BJP کا چیف منسٹر بٹھائیں, یہ مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, اب یہ اس طرح کا ماحول ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو میری اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستانی جو سول سوسائٹی ہے اس میں اب بڑی جان پڑ گئی ہے. دیکھیں نا, دنیا کے اندر جو فاشسٹ رجیمز ہیں, کچھ چلی گئی, ایک ملک سے چلی گئی, آپ تو ان کے امیر ہیں, لیکن آپ کے اشارہ صدر ٹرمپ کی طرف ہے. جی ہاں, وہ چلے گئے. اب آہستہ آہستہ ان میں سے ایک بھی نہیں رہے گا. اچھا, وہ چاہے کوئی پیرس میں بیٹھا ہو, چاہے کوئی لنڈن میں ہو, چاہے کوئی دلی میں ہو, انہوں نے نہیں رہنا. یہ ایک تجربہ ہوا دنیا میں, اس کا جو رزلٹ نکلا کہ ہندوستان جیسا ملک جس کو دنیا پوری دنیا کو کہتی تھی دی لارجسٹ ڈیموکریسی, ایک سیکولر ملک, سیکولر لبرل ملک, اور وہاں پہ ایک کرکٹر 40 رنز دے دیتا ہے, ہندوستانی نیشنل مسلمان او شامی جو ہے, اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی کہ تم پاکستان چلے جاؤ. یعنی یہ ہندوستانی ریاست اس طرح کی کبھی بھی نہیں تھی نہ, یہ ٹالرنس ان کا لیول یہ تھا کہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا, آپ نے بھی سول سوسائٹی کی بات کی, آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں بھارتیوں کے ساتھ, ٹریک 2
خفیہ تو میں اسے نہیں کہوں گا، لیکن ایک طرح سے خفیہ ہی تھیں وہ، کیونکہ وہ پبلسائز نہیں تھیں، لیکن وہ کوئی ایسی سیکرٹ نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے سیکرٹ ہے بھی. اور اتفاق سے ایک کلپ ہے ہمارے پاس پروڈیوسر صاحب، وہ میں بریک ابھی لینے جا رہا ہوں، لیکن وہ جو کلپ ہے جس میں پاکستان کے خفیہ ادارے کے سابق سربراہ جو ہیں اتفاق سے وہ بھی شریک رہے ہیں ان ملاقاتوں میں، بلکہ ایک یا دو ملاقاتوں میں جس میں آپ بھی تھے، اور انڈیا کی سائٹ سے بھی ان کے بھی کچھ خفیہ لوگ تھے اور سول سوسائٹی کے بھی اور صحافی بھی تھے. وہ کلپ بھی میں دکھاتا ہوں ناظرین، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد میرے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. اچھا، ہم بات کر رہے تھے جو آپ کی جو خفیہ ایک طرح سے ملاقاتیں ٹریک 2 بھارتیوں کے ساتھ، جس میں انڈین جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے بھی لوگ اس میٹنگ میں رہے ہیں. آپ ان میٹنگز میں، اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، میرے خیال میں 2 سال 3 سال پرانی بات ہے، اور یہ کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اتفاق سے ان میں سے ایک یا دو ملاقاتوں میں آپ کے ساتھ پاکستان کے جو خفیہ ادارہ ہے اس کے سابق سربراہ موجود تھے، اور میرا اشارہ ہے ایکس ڈی جی ISI جنرل احسان الحق صاحب. اور اتفاق سے آپ دیکھیے، یہ لک کی بات ہے، یہ دیکھیں میں نے کوئی اس میں کوئی پلاننگ نہیں کی کہ آج آپ سے ملاقات یہاں پہ ہونی تھی، اور اتفاق سے ابھی کوئی 3 گھنٹے پہلے ہمارا جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد ہے ISSI، جو کہ ہماری وزارت خارجہ کے انڈر آتا ہے، وہاں پہ آج یہ بلیک ڈے کے حوالے سے ایونٹ تھا، اور جنرل صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور اتفاق سے انہوں نے وہ ذکر کیا ان خفیہ اجلاسوں اور میٹنگز کا جہاں پہ آپ بھی موجود تھے. پروڈیوسر صاحب ذرا وہ کلپ دکھائیں آپ. ڈی جی I am on a number of track tours with the Indian military and raw chiefs and other. Very interesting Air Marshal Kapil Kak, you must have heard his name. He was a Canberra bomber in 1965 and 71 wars, and he retired in early 80s. Old man, he's about 15 years or so my senior. And one day we were discussing the ground situation on Kashmir, and there was a discussion in which he said actually Azadi doesn't mean freedom. So I kept on looking at his face and I said, what is he trying to, I mean, fine, he's talking, and there are Canadians in the meeting, there are some other Europeans in the meeting, so if he's telling them that Azadi doesn't mean freedom, but then there are many of us from Pakistan and India, and we know that this chap is joking. When you go into a denial mode, and the Indians are in a denial mode, then you can start saying Azadi doesn't mean independence. Azadi means that they want some liberties around where they're living and what they want to do in their municipal services and all that. So that is what happens when you totally are blinded from the realities, and you go into a total denial mode, and that is what is happening, as I'll explain to you. ISI کے سابق سربراہ جنرل احسان الحق یہ اب سے کوئی 2-3 گھنٹے پہلے جو ہے یہاں ISSI میں بیسکلی ذکر کر رہے تھے ایک اجلاس کا جہاں پہ انڈین ٹریک 2 ڈپلومیسی چل رہی تھی، اور انڈین انٹیلیجنس جو تھی ان کی بھی سابق سربراہان اور دوسرے سول سوسائٹی کے لوگ تھے. اس میں آپ بھی تھے جس اجلاس کی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ ٹریک 2 میں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں جس میں سابق سفیر، سابق جرنیل صاحبان، اداروں کے سربراہ یہ شریک ہوتے ہیں، اور میں بھی بعض ایسے جو ہیں انیشیٹیوز ان کا حصہ رہا ہوں ابھی بھی ہوں. دیکھیں نا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک فائدہ اس سے یہ ہوا ہے کہ آپ نے انڈین سول سوسائٹی کا پلس دیکھا ہے. فائدہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گزارش یہ ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے نا، ہیومن بینگ، اس کے ساتھ آپ جب بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، انٹریکشن ہوتی ہیں، تو بات الٹیمیٹلی حقیقت پہ ہوتی ہے. جیسے یہ جنرل صاحب ابھی ایک بات کر رہے تھے، جن صاحب کا وہ ذکر کر رہے تھے، یہ ایک وقت میں ان کی یہ رائے تھی، اور ایک وقت آیا کہ 5 اگست کے معاملے پہ جو
سپریم کورٹ میں گئے, وہ بھی یہ کپیل کاک صاحب تھے, ریٹائرڈ ایئر مارشل انڈین آرمی, انڈین آرمی, یہ گئے سپریم کورٹ میں, یہ 5 اگست کا جو نریندر مودی صاحب کا وہ تھا اس کے خلاف. تو گزارش یہ ہے کہ جو دیکھیں نا ریاستیں کس طرح سوچتی ہیں, وہ چاہے کوئی بھی ریاست ہو, اس کے جو لوگ اداروں میں کام کرتے ہیں, اسپیشلی جو فوج میں کام کرتے ہیں, وہ تو ڈائریکٹ جن میں جنگیں لڑی ہوئی ہیں, ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ مائنڈ سیٹ ان کا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. وہ تو اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن یا جو جس پوزیشن پہ وہ ساری زندگی کھڑے رہتے ہیں وہاں سے کوئی زیادہ ہلتے جلتے نہیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایکٹیویٹیز سے آپ کو ایک مثلا ایک موقع ملتا ہے یہ سمجھنے میں, ایک دوسرے کی پوزیشن کو سمجھنے میں, مشکلات کو سمجھنے میں. مثلا ہم نے ایک دفعہ امریکہ میں ایک نیگوسیشن سکلز کی ٹریننگ کی, تو نیگوسیشن سکلز جو بیسک سکل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہوں تو آپ کو اگلے آدمی کی پوزیشن پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے, سٹینڈنگ کیا ہے, اس کی مجبوریاں کیا ہیں, اس کے پرابلمز کیا ہیں, کیا یہ چاہتا کیا ہے, تبھی آپ جا کے ایک کامیاب نیگوسیشن کر سکتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹریک 2 لیول پہ جو ایک انڈیا پاکستان کے درمیان, دیکھیں نا ہمسائے آپ نہیں بدل سکتے, ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے. تو اس لیے ہندوستان کے اندر بھی ایک بڑی ریئلائزیشن ہے کہ وہ یہ جنگ لمبا عرصہ نہیں لڑ سکتے. دیکھیں نا کشمیر کے اندر 7-8 لاکھ فوج رکھی, انہوں نے کیا گین کیا ابھی تک سوائے کشمیریوں کی ایک نسل مارنے کے یا ان کی نفرت لینے کے, باقی تو کوئی گین نہیں ہوا نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں جب امن ہوگا اسی وقت ہندوستان بھی آگے بڑھے گا, پیچھے نہیں جائے گا. اور ہمارا ایک سٹانس ہمیشہ سے رہا بینگ اے کشمیری, میرا یہ موقف رہا کہ ہندوستان پاکستان کبھی بھی مذاکرات میں آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیں نا جب آپ سیاچین اور سر کریک میں نہیں آگے نہیں بڑھ سکتے تو کیا مطلب پھر؟ میری بات سن لینا, یعنی جب آپ وہ مسئلے نہیں حل کر سکتے جہاں انسان ہی نہیں رہتے, جہاں انسانی زندگی ہی نہیں ہے, تو ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں جہاں پہ اتنے مثلا 1.5 کروڑ آبادی ہے, وہاں پانی ہے, پہاڑ ہیں, وہاں ایک بڑی. ہمارا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے کہ اس کانفلکٹ کے 3 بیسک فریق ہیں, 2 ریاستیں اسلام آباد اینڈ نیو دلی, لیکن اصل فریق ریاست کے لوگ ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں قریشی صاحب کہ ریاست کے لوگ بے شک انہوں نے جنگ کی, لڑائی کرتے ہیں, سارا کچھ کریں گے, لیکن ان سے سمجھدار بھی کوئی نہیں ہے. اگر ریاست کے لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ ایسے چیزیں, ایسے سٹیپس, ایسے سلوشن پرپوز کریں. دیکھیں نا ریاست میں رہنے والے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا حل نہیں ہو سکتا جو اسلام آباد کی مرضی کے خلاف ہو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دلی کی مرضی کے خلاف بھی ممکن نہ ہو. لہٰذا ریاست کے لوگ ایسے حل تجویز کر سکتے ہیں جو ایک ون 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 سچویشن فار آل 3 پارٹیز ہو. اور یہی بنیادی وجہ ہے جس پہ ہمارے ادارے نے ہیومن رائٹ سے ہٹ کے ہم نے ہمیشہ سول سوسائٹی کے مثلا پہلی لیڈرشپ کانفرنس ہم نے کرائی 2008 میں اسلام آباد میں, جس میں ہم نے کشمیر کی مین یا آپ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں, مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز. اچھا اسی پہ ہے نا کہ سول سوسائٹی جو ہے یہ تو ابھی جب سے پلوامہ ہوا ہے اور پھر بالا کوٹ ہوا, ابھی نندن جہاز گرایا, اس کے بعد سے جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ یہ آپ کے یہ جو سول سوسائٹی کے درمیان روابط تھے یہ ختم ہو گئے ہیں, ایسا ہی؟ نہیں ختم تو نہیں ہوتے, روابط تو موجود رہتے ہیں. زیادہ تو یہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے 1.5 سال سے ٹریولنگ کیونکہ آن لائن آپ تو سری نگر بھی ہو کے آئے. جی آن لائن تو چلتا ہے یہ سلسلہ, جو ٹریک 2 ہے کمیونیکیشن کا ایک سلسلہ چلتا ہے. اچھا آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی, آپ نے کہا کہ انڈیا نے اب تک جو ہے ریئلائزیشن انڈیا میں آ گئی ہے کہ اب تک انہوں نے اپنی فوج کشمیر بھیج کر نفرت لینے کے سوا کچھ نہیں کیا. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں پھر سے ایک اور کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں جنرل احسان الحق صاحب کا. انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ایک پروگرام شروع کیا تھا اسکالرشپس کا, اور اس میں کشمیری اسٹوڈنٹس کو بے تحاشا انڈین یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دیں, بے تحاشا. اور جب 2016 برہان وانی کی شہادت, اس کا ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشن کے بعد جب تحریک شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جو ایلینیشن ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ انہی کشمیری نوجوانوں میں سب سے زیادہ ہے جو انڈیا میں پڑھ کے آئے ہیں اسکالرشپ پہ. یہ بہت انٹرسٹنگ کلپ ہے. پروڈیوسر صاحب یہ کلپ جی پلیز دکھائیں.
They found 2016 onwards that the most alienated youth in Kashmir were these national scholarship holders, Kashmiris, who had been taken out of Kashmir to study in Indian mainland in their universities and educational institutions. And the reason which the Indians again were in a denial mode was because this Kashmiri youth was exposed to the reality of India. They suddenly realized that, well, sitting in Srinagar and Jammu and Pulwama and all those places, we have been hearing that Indian Kashmiri, there is alienation, there is a division, but they witnessed and experienced it themselves when they were in the Indian mainland. And with the result, that it was this youth, when they came back to Kashmir, they were in the front line in the struggle against the Indian atrocities. This is one thing which we came across. The second thing, when Pulwama happened, and now thereafter it is a regular phenomena, whenever there is something, an occasion like this, all these Kashmiris who are studying in the Indian mainland are the first target of BJP's goons, gundas as you would call them. They are the first target, whether they are in hostels, whether they are in some houses, their own private houses, whether they're staying in some other accommodation, the first or they're in the street. The first victims, Muslims, but above all, above everybody else, Kashmiris. अच्छा सरदार साहब, आप नई दिल्ली भी गए, आप इंडियन सिविल सोसाइटी से मिले, आप फिर श्रीनगर भी गए, वहाँ पे भी वक्त आपने, कुछ साल पुरानी बात है यानी कि, तो आप ये सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट, अब जब हम पुलवामा भी हो गया, बालाकोट भी हो गया और फिर 5 अगस्त भी हो गया, बीच में ये गैप भी आ गया पेंडेमिक की वजह से, कोविड डिस्कनेक्ट भी हो गया है, अब हम कहाँ खड़े हैं? देखें ना, जो जनरल साहब बात कह रहे हैं, मसलन परसों का वाक़या आपको बताऊं, पाकिस्तान टीम क्रिकेट मैच जीती, चलो श्रीनगर में हुआ, इसी तरह मेनलैंड इंडिया में जो हॉस्टल्स में बच्चे होते हैं वो खुश हुए पाकिस्तान के जीतने पे, और सबसे ज़्यादा जो अटैक हुए वो कश्मीरी स्टूडेंट्स पे हुए जो मेनलैंड इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में थे। तो बाकी है ना, मैं आपको एक बेसिक जो बात बताई है कि नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद, यानी वाजपेयी वाज आल्सो बीजेपी, लेकिन उनके दौर में ये चीज़ नहीं थी, शिवसेना कंट्रोल में नहीं थी, ये राइट विंग जो सोच है ये नहीं थी, वायलेंस नहीं थी, और मेरा ख्याल है वाजपेयी वाज अ स्टेट्समैन। ये जो साहब आए, इनके आने के बाद टोटल कंट्रोल वही उसी सोच का हो गया जो शिवसेना की सोच है, जो एक फंडामेंटलिस्ट। बिल्कुल। तो इसमें जो वहाँ की जो सिविल सोसाइटी, जो लोग मेजॉरिटी में जो लोग हैं, मैं ये समझता हूँ जो मसलन दलित्स हैं, बाकी जो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, दीगर जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं इंडिया के अंदर, फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कांग्रेस माइंडसेट के हैं, जो कम्युनिस्ट लेफ़्ट के लोग हैं, और फिर नॉर्थ ईस्ट के जो मणिपुर, इन सारे एरिए की जो 7 सिस्टर 7 रियासत, ये सारे लोग जो हैं ये अपने आप को हिंदुस्तान में इतने इनसिक्योर समझते हैं जितना कश्मीरी मुसलमान समझता है, जो असल हकीकत है। हमें क्योंकि मिलते रहते हैं, बहुत सारे हमारे पुराने दोस्त भी हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो उनको ये दूसरा टेन्योर मिला, हिंदुस्तान बहुत कमज़ोर हुआ है। क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि हिंदुस्तान, हम पहले भी बाहर जाते थे, पूरी दुनिया में बात करते थे, तो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता था लोगों को, आगे से जवाब मिलता था, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हिंदुस्तानी रियासत, मतलब उसकी तारीफ़ करते थे दुनिया में पढ़े लिखे लोग, दुनिया के डिसेंट नेशंस। लेकिन इनके आने के बाद ये जो सारा सिलसिला हिंदुस्तान में चल रहा है, अब हिंदुस्तान को पसंद कोई नहीं करता। किसी रियासत की ये मजबूरी है कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना है, उसकी आबादी बड़ी है, वहाँ किसी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक जो होती है ना किसी नेशन के बारे में एक राय, मेरे अपने ख्याल में हिंदुस्तान के बारे में एक जो राय है, जैसे पाकिस्तान के बारे में किसी वक्त में अच्छी राय नहीं होती थी, लेकिन पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल से जो एक डेमोक्रेसी चल रही है, तीसरी हुकूमत अभी जा रही है,
2 حکومتوں نے اپنا وقت پورا کیا اسمبلیز نے, اور یہاں کا جو میڈیا جس حد تک آزاد ہے تنقید کرتا ہے, چھوٹی موٹے پرابلمز موجود ہیں اس وقت میڈیا کے ساتھ بھی ہوں گے سارا, لیکن اگر ہندوستانی میڈیا جس حد تک کنٹرول ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو ایک امیج ہے ہندوستان کا وہ پچھلے 10-12 سال میں بہت ڈیمیج ہوا ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا میں ایک اور آپ کو کلپ جنرل احسان حق کا دکھانا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے کشمیری ہندو اور کشمیری سکھ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں جی, ہندوؤں میں جو تو ہے نا یہ اپر کلاس ہندو, نہیں میں کشمیری ہندو کی بات, اچھا کشمیری ہندو, کشمیری ہندو اور کشمیری سکھ. اچھا میں ویسے آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ہم نے ایک کانفرنس بلائی دبئی میں آج سے کوئی 3-4 سال پہلے, دیٹ واز انٹرا کشمیر لیڈرشپ کانفرنس, جس میں بی جے پی بھی تھی, جس میں پینتھر پارٹی بھی تھی, جس میں نیشنل کانفرنس بھی تھی, پی ڈی پی بھی تھی, اے جے کے کی بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز تھی, حریت کے بھی کوئی دوست تھے, کچھ نے بائیکاٹ کیا, کچھ تھے, یعنی بی جے پی اور جماعت اسلامی بھی تھی, اے جے کے کی. ایک بات میں آپ کو اور وہ ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک 3 دن کانفرنس رہی, تو یعنی تھے سارے کشمیری, سب کشمیر, تو ایک کشمیری تھا جماعت اسلامی کا اور ایک کشمیری تھا بی جے پی کا. جی ہاں, اس طرح ٹھیک. وہ ممبر پارلیمنٹ تھا بی جے پی کے, وہ ٹھیک. تھے جو جماعت اسلامی کے تھے وہ بھی شاید ایم ایل اے تھے ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں. جی ہاں. تو اب بات کیا ہے کہ جب ڈسکشن ہوتی ہے, ریاست جموں کشمیر کا ایک منیمم ایجنڈا ہے, منیمم کامن ایجنڈا, وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ ہیں کون, یعنی ایک انسان کی آئیڈینٹی کا ایشو ہے. ریاست جموں کشمیر کے جو لوگ مثلا ڈوگراز جو ہیں وہ اس ریاست کو ڈوگروں کی ریاست سمجھتے ہیں, یہ گلاب سنگھ کی اور ہری سنگھ کی ریاست سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ریاست کے ساتھ ملاتے ہیں. اور 5 اگست کے بعد ڈوگروں نے مسلمانوں سے زیادہ مطلب وائلنس یا وہ لڑائی جھگڑا تو نہیں کیا, لیکن لکھنے میں, پڑھنے میں, احتجاج میں ڈوگراز نے سب سے زیادہ, جموں کے ڈوگرا نے. اچھا, وہ کہتے ہیں ہری سنگھ کی ریاست کو اس نے نریندر مودی نے یونین ٹیریٹری بنایا. اچھا, اب جو اس سے ہٹ کے بھی مثلا بی جے پی کے بھی جو لوگ ہیں, کانگریس ہے وہاں پہ, دیگر جو لیفٹ کے لوگ ہیں, ریاست پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, یعنی وہ آئیڈینٹی ان کی اب لوگوں کو وہاں احساس ہونا شروع ہو گیا ہے. جس وقت پنجاب کے لوگ مائیگریٹ کر کے جموں آئیں گے تو سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوگا وہ تو جموں کا بندہ ہوگا, اور جموں میں کون ہوگا؟ مسلمان تو پہلے سے متاثر ہے, جموں کا ہندو متاثر ہوگا, اس کے اکنامک انٹرسٹ. تو آپ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو اقدام کیا ہے مودی نے اور بھارت نے 5 اگست والا, اس سے ہندو کشمیری اور سکھ کشمیری بھی مسلم کشمیری کے پوزیشن سے قریب آ گئے. سکھ کشمیری تو پہلے سے ہی نالا ہے, وہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. جو ہندو کشمیری ہے وہ مسلمان کے قریب نہیں آیا کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی وہ, لیکن اپنے طور پہ اس بات کے وہ بھی خلاف ہے جو ایکٹ ہے انڈین اسٹیٹ کا کہ لداخ کو آپ ریاست سے الگ کر کے یونین ٹیریٹری بنا دیں, جے اینڈ کے کو الگ یونین ٹیریٹری بنا دیں. اور میں آپ کو بتاؤں جے اینڈ کے میں انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ کو ری انسٹیٹ کرنا ہے, لداخ میں نہیں کریں گے, جے اینڈ کے میں کریں گے. وہی جو ڈی لمیٹیشن اور یہ کر کے انہوں نے ان کو یہ پیکیج دیا ہوا ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کریں گے, پہلے ہم ہندوؤں کی پاپولیشن بڑھا لیں, ڈی لمیٹیشن کر کے سیٹیں بڑھا لیں تاکہ یہاں پہ مسلم میجورٹی کا کانسیپٹ ختم. تو آپ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ ریسٹوریشن 5 اگست کے اقدامات جو ہیں وہ ریووک ہونے جا رہے ہیں کسی نہ کسی وقت آگے. نہیں, ناٹ ان لداخ, ناٹ ان لداخ, ہاں آبویسلی اس کو رہنے دیں گے, اس یونین ٹیریٹری کو رہنے دیں گے ڈائریکٹ انڈیا, اور ڈی لمیٹیشن اب ڈیموگرافک تھوڑا سا چینج کر کے سیٹیں بڑھا کے جو ہے کوشش ہوگی. دیکھتے ہیں کہ انڈین ریاست کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اچھا میرے پاس وقت شارٹ ہے اور آپ کی میں نے 2-3 آپ سے کویسچنز پوچھنے ہیں. ایک میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کلپ, اگین یہ جنرل احسان الحق کا ہے. اتفاق سے آج میں جو 2 لوگوں کی جن سے بات ہو رہی ہے وہ آپ بھی اور جنرل صاحب بھی, دونوں جو ہیں وہ ٹریک ٹو بیک چینل کشمیر پاکستان اور انڈیا کرتے رہے ہیں. میں کسی بیک چینل میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اپنے پروڈیوسر صاحب آپ بالکل آپ یہ کلپ دکھائیں جو جہاں پہ جنرل صاحب کہتے ہیں بیسیکلی کہ میں سمجھتا کہ مجھے اس کا کوئی اردو ترجمہ نہیں ہے, گریٹ ایکویلائزر, یہ جو نیوکلیئر بم ہے طاقت پاکستان کے پاس, یہ گریٹ ایکویلائزر تھا, برابری ایک سٹیٹس کو.
لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے سوچنا پڑ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے یعنی کشمیر کے حوالے سے بلکہ سوشل میڈیا ہے اور میڈیا اور انفلوئنس کرنا مائنڈز چینج کرنا. یہ کلپ دکھائیں. I feel, and I am convinced, that what has happened in the field of information warfare, in the field of cyber warfare, particularly with regards to social media, and like we used to refer to nuclear weapons as the great equalizer, I somehow or the other feel that this social media is a great equalizer. If we can actually master it, if we can get hold of it and use it in a effective way to our advantage, this is a great equalizer. And this is where the Kashmiris, the Kashmiri youth, the Pakistani youth will have to be organized, mobilized, directed, focused. And that is where we think, I am convinced, this will further accentuate this change, this approach towards Kashmir that that Ahmed referred to, and which I am convinced is happening since 2016. Is happening since 2016 with the shahadat of Burhan Wani, the rise in that struggle, the unending struggle, and despite the casualties that were falling, particularly due to the pellet guns casualties that were. اچھا صدر امجد یوسف صاحب یہ میں نے آپ کو کلپ اس لیے دکھایا ہے کہ کیونکہ آپ شروع میں ٹویٹر کے استعمال کے بڑے خلاف تھے اور لیکن ابھی آپ زبردست ایکٹیو ہیں ٹویٹر پہ، لیکن ایک وقت تھا کہ آپ نہ صرف یہ کہ آپ استعمال نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کی شدید مخالف بھی تھے آپ. تو اچھا ایک یہ چیز تھی، ایک اور چیز میں آپ کو ساتھ دکھا دوں پھر میں آپ کا دونوں پہ کامنٹ لے لوں گا. وہ جو انڈین آپشنز پہ بات کی ہے جنرل صاحب نے وہ بھی دکھا دیں پروڈیوسر صاحب، اس کا اگلا جو ویڈیو. What are the Indian options? The Indian options are also getting limited. Seriously, they are at a deadlock. There is no political this thing. You heard of Amit Shah being in Kashmir last week or this week, weekend. He was there. He's looking around, and I'm sure he's not going to discover any options. They're also trying this demographic changes. But I can tell you, it's not so easy. اچھا تو ایک تو آپ ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں تو اچھی خوشائند بات ہے، مزید ہونی چاہیے، جنرل صاحب یہی کہہ رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انڈین آپشنز جو ہیں ڈیڈ لاک پہ انڈیا آ چکا ہے. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے آپ بات کریں کشمیریوں کے آپشن کی. ریاست کے جو لوگ ہیں نا، میں آزاد کشمیر کی نہیں بات کر رہا، اس مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں. مقبوضہ کشمیر کے اندر کسی بھی مسلمان کا، سکھ کا، کرسچن کا انڈین آپشن نہیں ہے. انڈیا از ناٹ دیئر آپشن. ان سب کا پہلا اگر آپشن کسی کا، مسلمانوں کا اگر پہلا آپشن کسی کا پاکستان ہے تو دوسرا انڈیپینڈنٹ ہے. اگر پہلا انڈیپینڈنٹ ہے تو دوسرا پاکستان ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا بھی، یعنی اندر سے وہ، یہ الگ بات ہے سسٹم میں رہنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں لوگ، سارا کچھ کرتے ہیں. اب ہندوستان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ریاست کی میجورٹی یعنی اوور ویلمنگ میجورٹی پار کی ریاست کی، میں اس کی بات نہیں، اس کو ساتھ جمع کر دیں تو ابو 75-80% لوگ جو ہے ان کا ہندوستانی آپشن ہی نہیں ہے. تو امیت شاہ کے پاس کون سا آپشن رہتا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اس پہ ہندوستان کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ضرور ہو رہی ہے، وہ چاہے ریاست وہاں کی یا وہاں کے جو لوگ ہیلم آف دی افیئرز ہیں وہ اس کو نہ مانیں. ریاستیں آپ کو پتہ ہے اور طرح سوچتی ہیں، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں ایون ان بی جے پی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے بغیر کوئی چارہ نہیں. گڈ پوائنٹ، ایکسلنٹ. پروڈیوسر صاحب آخر میں پاکستان کے کیا آپشنز ہیں اس پہ سردار صاحب کا کامنٹ لیتے ہیں اس کلپ کے بعد. دکھائیں آپ یہ کلپ. What we need to do, as I said, ask the question, are we doing enough? I think we are doing enough. Our only problem is perseverance. We need strategic perseverance. We don't have to get tired, and we don't have to get discouraged, and we don't have to get distracted. When it comes to Kashmir, we have to persevere. The Kashmiris are, each day for them is living through a hell. But we
in Pakistan, we owe it to them to persevere. Second, we need to look at smart options. we have lived through a variety of options in the past, but we need to look at, and at my age, Khalid Saab, at his age, we may not be able to come up with serious options, frankly telling you. And that's why I've written, pass on the baton to the new generation. The new generation may come up with bolder and smarter options than possibly we can come up with. And this must happen. I still find that there is a Black Day, and I find all the old Kashmiri names, Dr. Fai, our friend in Washington, and others giving statements. I would like to see younger Kashmiri voices coming up and saying what is to be done about this Black Day. What does this Black Day means? How do we look at this Black Day from the aspect of this new generation? This is what we would like to look at. Ourselves as a nuclear power.